بابا گزر گئے، ہے بابا گزر گئے، ہے بابا گزر گئے، بتا بطول کے، بتا بطول کے بابا گزر گئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملائمت کیفیات، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات بر محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اپنی اور میری اس عبادت کی قبولیت کی خاطر دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت مؤمنین و مؤمنات آباد ہیں، ان کی حفاظت و محافظت کی خاطر، مریضان اسلام کی شفا یابی کی خاطر، جو مومنین اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان کی اولاد کی خاطر، مومنین کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کی قبولیت کی خاطر، مومنین کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کے حل کی خاطر، عالم اسلام کی مشکلات کے حل کی خاطر، امت مسلمہ کی وحدت و یکجہتی و بیداری کی خاطر، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کی نابودی کی خاطر، مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کی خاطر، مقامات مقدسہ کی حفاظت کی خاطر، رہبر مسلمین جہان آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی کی طول عمر اور صحت و سلامتی کی خاطر، اور بالخصوص یوسف زہرا قطب عالم امکان حجت ابن الحسن امام عصر کے ظہور میں تعجیل کی خاطر ایک بلند آواز سے صلوات اللہ کیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آگے تشریف، ایک اور صلوات ہدیہ کیجیے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں، مل کے بلند آواز سے صلوات ہدیہ کیجیے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سلسلہ گفتگو کا تیسرا مرحلہ، اور آپ بزرگان اور برادران کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن یہاں پر اس آیہ مجیدہ میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ایک حصر کو بیان فرما رہا ہے، اور اسی حصر کے اندر یہ جو نفی اور استثناء ہے جس کے حوالے سے کل عرض کیا کہ جس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ صرف اور صرف فقط یہی یہ ہے اور اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ کل عرض کیا کہ یہ حصر یہاں پر خود ارسال میں نہیں ہے، خدا یہ نہیں فرمانا چاہتا کہ اے حبیب میں نے صرف آپ کو بھیجا ہے، نہیں، خدا بند متعال نے اور بھی اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے۔ خدا یہاں پر جہت اور ہدف ارسال کو بیان فرما رہا اور اس میں حصر فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ کو ایک ہی صفت دے کے بھیجا ہے، آپ کو ایک ہی عنوان دے کے بھیجا ہے، آپ کو ایک ہی حقیقت سے متصف کر کے بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کل عرض کیا کہ الفاظ کمال جب انسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب خدا بند متعال کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا کل کہ ان دو معنوں میں کوئی تناقض نہیں ہوتا، ان دو معنوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، صرف مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ایک معنی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو انسان کے جتنے نقائص ہیں، انسان کی جتنی کمزوریاں ہیں، اس انسان کی جتنی بھی کمیاں اور کاستیاں ہیں،
وہ اس معنی میں ساتھ موجود ہوتی ہیں. یعنی جب میں کہتا ہوں عالم ایک انسان کو، تو اس کے اندر بہت سی کمزوریاں موجود ہیں. اگرچہ صفت علم کمال ہے، لیکن اسی صفت علم کے ساتھ جو کہ خود کمال ہے، بہت سی کمزوریاں اس کے گرد موجود ہوں گی. مثلا یہ کہ یہ پہلے عالم نہیں تھا، پھر اس نے علم کو حاصل کیا. مثلا یہ کہ اس کا علم کسی وقت بھی زائل ہو سکتا ہے. اس کا حافظہ اگر زائل ہو جائے تو اس کا علم زائل ہو جائے گا. کسی بھی وقت اس کا علم اس سے جدا ہو سکتا ہے. مثلا یہ کہ اس کا علم کامل نہیں ہے، ہمیشہ اس کے علم میں اضافے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ فرمایا کہ سبحان اللہ عما یصفون. یہ انسان جو وصف بیان کرتے ہیں خداوند متعال کا، خداوند متعال اس وصف سے پاکیزہ اور منزہ ہے. یعنی جب تم خدا کو عالم کہتے ہو تو خدا اس معنی میں عالم نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں علم کا مطلب ہے. جب تم خدا کو قدوس کہتے ہو، خدا کو پاکیزہ کہتے ہو، تو خدا اس معنی میں قدوس نہیں ہے جو معنی تمہارے ذہنوں میں. میں اور آپ کب قدوس، کب پاکیزگی کا معنی کسی انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کوئی انسان کب پاکیزہ ہوتا ہے؟ جب وہ خدا کی مخالفت نہیں کرتا ہے. اب خدا کب پاکیزہ ہوتا ہے؟ خدا کے لیے تو کوئی خدا نہیں ہے، خدا کے لیے تو کوئی شارع نہیں ہے، خدا کے لیے تو کوئی دین اور آئین بنانے والا نہیں ہے کہ خدا اس کی مخالفت نہ کر کے پاکیزہ ہو جائے. لہٰذا جب میں عالم انسان کے لیے بولتا ہوں تو اور معنی ہوتا ہے، جب خدا کے لیے بولتا ہوں تو اور معنی. یہی عالم جب خدا کے لیے بولا اور مطلب ہے، انسان کے لیے بولا اور مطلب ہے. پاکیزہ ایک انسان کو بولا اور مطلب ہے، خدا کے لیے استعمال کیا اور مطلب ہے. قرآن نے اس لیے منع کیا. علامہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کی مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال جب انسانوں یا حتیٰ غیر انسانوں، جمادات اور نباتات کے حوالے سے یسبح یا حمد کی جب بات کرتا ہے، جب بھی خداوند متعال حمد کی بات کرتا ہے تو خداوند متعال یہ نہیں فرماتا کہ جمادات یا نباتات یا انسان میری حمد بجا لاتے، بلکہ فرماتا ہے یسبحون بحمدہ، کہ وہ حمد کے ساتھ تسبیح کو بھی بجا لاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ حمد بجا لاتے ہیں یعنی خدا کی طرف کسی صفت کی نسبت دیتے ہیں، اور صفت کی نسبت دینے کے ساتھ ساتھ ہی فوراً تسبیح بجا لاتے ہیں. حمد اور تسبیح میں کیا فرق ہے؟ حمد کا مطلب ہے خدا کو کسی صفت سے متصف قرار دینا. تسبیح کا مطلب ہے خدا کو ان چیزوں سے پاکیزہ قرار دینا جو خدا کے لائق نہیں ہیں. یعنی خدا یہ فرماتا ہے کہ انسان جب میری حمد کرتے ہیں تو حمد کے بعد فوراً تسبیح کرتے ہیں. خدا میں نے تجھے عالم کہا ہے، لیکن میں توبہ کرتا ہوں اس نسبت سے جو میرے عالم کہنے کی وجہ سے ممکن ہے کوئی ایسی جہت کی نسبت تیری طرف دے دی ہو جس کے تو لائق نہیں ہے. توجہ کا طالب. حمد کے ساتھ تسبیح کیسے ہے کہ میں ایک فضیلت خداوند متعال کے ساتھ متصف کرتا ہوں، خدا کی طرف اس کی نسبت دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی فوراً تسبیح کرتا ہوں کہ خدایا تو عالم تو ہے لیکن ویسا نہیں ہے جیسا میرے ذہن میں، اس سے کہیں بڑھ کے. تو پاکیزہ تو ہے لیکن ویسا نہیں ہے جیسا میرے ذہن میں. تو قادر تو ہے، میرے ذہن میں قدرت کا مطلب کیا آتا ہے کہ کسی کا بدن بہت زیادہ وزنی ہو، کوئی بہت زیادہ وزنی چیز اٹھا سکتا ہو، کوئی بہت زیادہ بڑا عمل انجام دے سکتا ہو، دشوار عمل انجام دے سکتا ہو. خداوند متعال قادر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کچھ اور مطلب ہے. خدا جب میں تجھے قادر کہہ رہا ہوں تو میں تسبیح بجا لاتا ہوں کہ کوئی ایسا مطلب تیری طرف منسوب نہ کر دوں جو تیری ذات والا صفات کے لائق نہ ہو. اس لیے قرآن نے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون. یہ انسان جتنے بھی اوصاف خدا کے لیے بیان کرتے ہیں خدا ان سے منزہ اور مبرہ ہے. الا عباد اللہ المخلصین. ہاں بعض خدا کے مخلص بندے ایسے ہیں وہ خدا کی ویسے ہی صفت بیان کرتے ہیں جیسا خدا ہے. یعنی یہاں بھی اللہ کے ذریعے استثناء کیا ہے کہ خدا کی عام انسان جو صفت بیان کرتے ہیں خدا اس سے منزہ اور مبرہ ہے، لیکن بعض ایسے بندے ہیں جو مخلص ہیں. دیکھیں قرآن نے 2 مرتبے بیان کیے، ایک مخلص ایک مخلص. مخلص اور مخلص میں فرق ہے. مخلص عربی ادب میں اسم فاعل کو کہا جاتا ہے اور مخلص اس میں مفعول کا صیغہ ہے.
مخلص وہ ہے جو اپنی کوشش اور کاوش کے ذریعے سے اخلاص کو ایجاد کرتا ہے. مخلص وہ ہے، مخلص کا مرحلہ مخلص کے بعد آتا ہے. اگر انسان اپنی کوشش اور کاوش کے ذریعے اخلاص کی معراج پہ پہنچے تو پھر خدا اس کے اخلاص کی ایسی ضمانت عطا فرماتا ہے، پھر خدا اس کے اخلاص کی بقا اور تسلسل کی ایسی ضمانت عطا فرماتا ہے کہ خدا فرماتا ہے اب تو مخلص نہیں ہے، اب تو مخلص ہے. یعنی پہلے تو اپنی کاوش سے مخلص ہوا تھا، اب میں نے تجھے مخلص قرار دے دیا ہے. اور جو اپنی کاوش سے مخلص ہو اس کا اخلاص کبھی کسی موقع پہ زائل ہو سکتا ہے. توجہ کا طالب، اس کا اخلاص کبھی زائل ہو سکتا ہے. ممکن ہے کسی عمل میں اس کا وہ اخلاص نہ ہو، لیکن جسے خدا نے مخلص کر دیا ہو اس کا اخلاص کبھی بھی زائل نہیں ہو سکتا. اس کا اخلاص اس درجے پہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ میں کل کفر مقابلے میں ہو اور وہ اپنے دہن کی نجاست کو اس کے چہرے اقدس پہ پھینکے تو یہ اٹھاتا ہے اس کے سینے سے. اور جب بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے سر کو قلم کیوں نہیں کیا، فرمایا میں اپنے خدا کے کام کے لیے آیا تھا. اگر اس کام میں ذرہ برابر بھی میری اپنی رضا اور اپنا غضب شامل ہوتا تو شاید علی نے احتیاط کی ہے، وگرنہ علی ابن ابی طالب اسی بات پہ راضی ہوتے ہیں جس پہ خدا راضی ہوتا ہے، اسی بات پہ غضبناک ہوتے ہیں جس پہ خدا غضبناک ہوتا ہے. کل ایمان کوئی کبھی بنتا ہے، وگرنہ تو سب مومن ہیں، بہترین مومن بنتے ہیں. کل ایمان تب بنتا ہے جب علی جیسا مخلص بن جاتا ہے. ایک صلوات دیا کیجئے گا محمد وعلی محمد. جتنی بھی صفات میں خدا کے لیے استعمال کرتا ہوں وہ اور معنی میں. کل میں نے عرض کیا کہ یہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت خداوند متعال کی صفات میں سے ایک صفت ہے. توجہ فرمائیے. اور میں نے کل عرض کیا کہ انسان کے لیے جب ہم رحمت استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سی نفسیات، بہت سے جذبات اور بہت سے احساسات ہوتے ہیں. خداوند متعال جذبات اور احساسات سے منزہ اور مبرہ ہے، کیونکہ وہ محل حوادث نہیں، کیونکہ اس کی ذات میں وہ چیزیں ایجاد نہیں ہوتی جو ایجاد ہوں اور پھر نابود ہو جائیں. اس کی ذات محل حوادث نہیں، اس کی ذات ثابت ہے، متغیر نہیں. لہٰذا خداوند متعال میں احساسات نہیں. پھر رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ خدا جس کا نقص دیکھتا ہے اس کے نقص کو برطرف کر کے اسے کامل کر دیتا ہے. اب ایک مرتبہ سوچئے، جسے خدا کامل کر دے، جسے خدا کامل کر، دیکھیں اگر خدا کسی کو اس کمال مطلق کے مرتبے تک نہ لے کے جا سکے اور اسے کمال کی اس اوج تک نہ لے کے جا سکے اور اس کے تمام نقائص کو برطرف نہ کر سکے تو اشکال اور اعتراض اس بندے پہ نہیں آتا کہ جس کے نقائص مرتفع نہیں ہو رہے. اعتراض یا خدا کے علم پہ آتا ہے، یا خدا کی قدرت پہ آتا ہے، یا خدا کی جود و سخا پہ آتا ہے. یعنی یا تو اس بندے میں کوئی مشکل ہے یا پھر خداوند متعال میں معاذ اللہ کوئی مشکل ہے. دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں. خداوند متعال جب عطا کرتا ہے تو دو طرح کی چیزیں ہیں. خداوند متعال ہے فاعل، انسان جو لے رہا ہے وہ ہے قابل. دیکھیں اگر تو کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو یا تو فاعل میں مشکل ہے یا قابل میں مشکل ہے. دیکھیں بعض اوقات فاعل بہت ماہر ہے لیکن قابل میں مشکل ہوتی ہے. آپ پوری دنیا گھومیں اور کسی ماہر ترین انجینئر کو لے کے آئیں اور اسے کہیں یہ اینٹ ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ پتھر ہے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس سے مجھے ایک بہت بڑا گھر بنا کے دو. وہ کہے گا میں نہیں بنا سکتا، میں عاجز ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. آپ اسے کہیں گے کہ بھائی میں نے تو جتنا پوچھا تھا سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم انتہائی ماہر انجینئر ہو، لیکن تمہاری مہارت کہاں چلی گئی؟ تم اس اینٹ سے اتنا بڑا گھر کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہاں پر مشکل کیا ہے؟ مشکل فاعلیت فاعل میں نہیں ہے، مشکل قابلیت قابل میں. اس پتھر میں وہ قابلیت نہیں ہے. آپ جتنا بڑا بھی انجینئر لے کے آئیں، آپ جتنا بڑا بھی معمار لے کے آئیں، وہ اس پتھر سے وہ کام نہیں لے سکتا
جو آپ توقع رکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مشکل فاعل میں نہیں، مشکل قابل میں. اگر قابل بھی اپنے کمال پہ ہوتا اور فاعل بھی اپنے کمال پہ ہوتا تو پھر آپ کو مطلوبہ نتیجہ میسر ہوتا. آپ دیکھیں خداوند متعال کی رحمت رحمت مطلقہ، یعنی خداوند متعال ایسا ہے جو تمام ناقصوں کے نقص برطرف کرتا ہے. توجہ فرمائی. خدا ہر ناقص کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. اب اگر کوئی ناقص کمال کی طرف نہیں جا رہا تو اس میں خدا میں مسئلہ نہیں ہے، خود اس شخص میں مسئلہ ہے، خود اس قابل میں مسئلہ ہے، فاعل میں مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں خدا کا رسول بھی اسی طرح ہے، اہل بیت اطہار بھی اسی طرح سے. اہل بیت اطہار کا وہ جو فیض ہے، وہ جو فضل ہے، وہ جو رحمت ہے، کیونکہ یہ رحمت خدا کے مظہر ہے، آگے عرض کروں گا. یہ جو رحمت ہے، یہ جو فضل ہے، یہ ہمیشہ برس رہا ہے. مشکل کیا ہے؟ جس قابل میں جتنی قابلیت ہے وہ اتنا استفادہ کرتا ہے. کسی کی قابلیت زیادہ ہے وہ تو سلیمان محمدی بن جاتا ہے، کسی کی قابلیت زیادہ ہے تو وہ مالک اشتر بن جاتا ہے، کسی کی قابلیت زیادہ ہے تو عمار یاسر بن جاتا ہے، کسی کی قابلیت سید الشہداء کو نظر آتی ہے تو اسے اس لشکر یزید سے نکال کے حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فاعلیت فاعل ہمیشہ جاری ہے، لیکن قابلیت قابل میں مسئلہ ہے. خدا کی رحمت مطلق ہے، یعنی خدا کی رحمت کی کوئی لیمٹس نہیں ہے، کوئی حدود نہیں. خدا کی رحمت مطلق ہے، یعنی خدا جسے چاہے کمال تلک لے کے جا سکتا ہے. لیکن ایک ہی شرط ہے، وہ کیا؟ کہ جسے خدا نے کمال تلک لے کے جانا ہے اس کے پاس قابلیت تام ہونی چاہیے، اس کی قابلیت مکمل ہونی چاہیے. اب آئیے دیکھیے اس کائنات میں کون ہے جس کی قابلیت اور جس کا ظرف محمد مصطفیٰ سے بڑا ہو. اس کائنات میں کون ہے جس کا ظرف، جس کی قابلیت، جس کے قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد، توجہ فرمائیے گا، جس کی قابلیت رسول اللہ سے بڑی. اب فاعل ہے خدا، قابل ہے مصطفیٰ. توجہ فرمائیے. خدا ہے رحمت مطلقہ، خدا ہے سب سے بڑا فاعل، پیغمبر ہے سب سے بڑے قابل. اب خدا اپنی رحمت کا کرتا ہے نزول، خدا اپنے فیض کو نازل فرماتا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی اتنا نہیں سمیٹ پاتا جتنا محمد مصطفیٰ سمیٹتے ہیں. اب جب فاعل اپنی معراج پہ ہو اور قابل اپنے عروج پہ ہو، فاعل رحمت کی برسات کرے اور قابل اسے سمیٹ لے تو رحمت للعالمین بنتا ہے. کتنا خوبصورت ہے. یعنی وہ جس سے بڑھ کے کوئی رحمت کو نازل نہیں کر سکتا، اور ادھر سے وہ جس سے بڑھ کے کوئی رحمت کو قبول نہیں کر سکتا. فاعلیت اپنی معراج پہ ہے، یہاں قابلیت اپنے معراج پہ ہے. یہ دونوں جب اپنے معراج پہ ہوں اور یہ ان دونوں کا جب ملاپ ہو پھر رحمت للعالمین بنتا ہے. اور یہ صفت رحمت خداوند متعال کی صفت ہے. بہرحال یہ تو مکتب اہل بیت کے نظریہ توحید کا تقاضا یہ کہ ہر صفت کمال اگر کسی کی ذاتی ہے تو وہ خداوند متعال ہے. جتنی بھی صفات کمال اہل بیت اطہار کے پاس بھی جو علم ہے، اہل بیت کا اس معنی میں ذاتی نہیں ہے کہ کسی نے انہیں دیا نہ ہو. توجہ فرمائیے گا. اس معنی میں اہل بیت کا علم ذاتی نہیں ہے کہ اہل بیت کو کسی نے نہیں دیا. نہیں، اہل بیت کو علم خدا نے دیا، اہل بیت کو قدرت خدا نے دی. اہل بیت اگر رحیم ہیں، جس طرح سے پیغمبر کے حوالے سے قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہاں پر عالمین کے لیے رحمت فرمایا. اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ پیغمبر کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا پیغمبر مؤمنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ان دو رحمتوں میں کیا فرق ہے میں آگے عرض کروں گا.
لیکن رسول خدا کے پاس جو رحمت ہے، رسول خدا کے پاس جو علم ہے، رسول خدا کے پاس جو قدرت ہے، جہاں پہ بات کل میں نے ختم کی، وہ جو ولایت کی بات ہے، یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ علم حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ قدرت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ رحمت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں پیغمبر رحمت للعالمین بنتے کیسے ہیں؟ دیکھیں میں کل جلدی سے گزر گیا کہ انسان پہلے افعال خدا میں فنا ہوتا ہے، پھر صفات خدا میں فنا ہوتا ہے، پھر ذات خدا میں فنا ہوتا ہے۔ یعنی افعال خدا میں کیسے فنا ہوتا ہے؟ وہ اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اس کائنات میں کوئی چیز مؤثر نہیں ہے سوائے خداوند متعال کے۔ یہ مکتب اہل بیت کا توحید افعالی میں نظریہ ہے، اس کائنات میں کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہے۔ توجہ فرمائے گا، آپ کی سماعتوں اور آپ کے معیار سماعت پہ اعتماد کرتے ہوئے ایسی باتیں عرض کر رہا ہوں چونکہ پڑھے لکھے احباب تشریف فرما۔ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اس کائنات میں کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہے سوائے خداوند متعال کے۔ لہٰذا یہ انسان جب اس ایمان اور اس باور اور یقین پہ پہنچتا ہے تو پھر اپنے آپ کو فاعل مستقل نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خداوند متعال کے نظام فاعلیت میں ایک آلہ اور وسیلہ سمجھتا ہے، چاہے جو بھی کر دے۔ اب یہ خود یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی بڑی تالیف ہوئی ہے، میں نے کوئی بہت بڑی کتاب لکھ دی، نہیں، یہ اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا نے میرے ذریعے کتاب لکھوا دی ہے۔ اچھی مجلس پڑھ لے تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کیا کمال مجلس پڑھی ہے۔ توحید افعالی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ خداوند متعال ہے جس نے میری زبان سے اپنے دین کا کام لے لیا۔ ایک بڑی مجلس کروا دے بانی مجلس تو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں نے عزاداری سید الشہداء کے لیے کوئی بہت بڑا کام کر دیا۔ شہید مطہری کے بقول کہ یہ ہم نہیں ہیں جنہوں نے عزاداری کو زندہ رکھا ہے، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ اگر اس مرحلہ فاعلیت توحید افعالی پہ پہنچتا ہے تو پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے حبیب جب آپ کنکر پھینک رہے تھے کفار کی جانب، تو مبادا کوئی یہ سمجھے کہ اس فعل میں رسول اللہ مستقل ہے، نہیں، رسول اللہ عبد خدا ہے، لیکن اے حبیب یہ آپ نہیں پھینک رہے، یہ میں خدا پھینک رہا ہوں۔ اس آیت میں بہت خوبصورتی ہے، علامہ طباطبائی بھی اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ۔ اب یہ بہت خوبصورت ہے، ما رمیتا کا مطلب ہے آپ نے نہیں پھینکا، اِذْ رَمَيْتَ جب آپ نے پھینکا۔ یہ عجیب بات ہے، خدا یہ بتا حبیب نے پھینکا یا نہیں پھینکا؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ خدا فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکا، اِذْ رَمَيْتَ جب آپ نے پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن خداوند متعال نے یہ کنکر پھینکے۔ خدا یہ دو جملے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، خدا یہ بتلا فیصلہ کر کہ پیغمبر نے یہ کنکر پھینکے ہیں یا نہیں پھینکے۔ فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مستقلاً پیغمبر نے پھینکے ہیں تو نہیں پھینکے۔ توجہ فرمائیے، ایک جملے میں فرما رہے پیغمبر آپ نے نہیں پھینکے، دوسرے جملے میں فرما رہے آپ نے پھینکے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مستقلاً خداوند متعال کی قدرت سے ہٹ پھینکے ہیں تو نہیں، پیغمبر نے نہیں پھینکے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ خدا کا نمائندہ بن کے پیغمبر نے پھینکے تو ہاں پیغمبر نے پھینکے، اور جو نمائندہ بن کے پیغمبر نے پھینکے ہیں پھر پیغمبر نے نہیں پھینکے ہیں، پھر مجھ خدا نے پھینکے ہیں۔ دیکھا خداوند متعال ہر کسی کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا ہے، خداوند متعال ہر کسی کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ آیت اللہ مصباح یزدی کے بقول انسان کے فعل میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک حسن فعلی ہونا چاہیے، ایک حسن فاعلی ہونا چاہیے۔ صرف کام اچھا نہیں ہونا چاہیے، کام کرنے والا بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اس سے آسان میں نہیں سمجھا سکتا حسن فعلی اور حسن فاعلی۔ حسن فعلی یہ ہے کہ فعل اچھا ہے،
حسن فاعلی یہ ہے کہ انجام دینے والا اچھا ہے. واہ بھائی واہ. آیت اللہ مصباح کے بقول کوئی بھی عمل خدا کی بارگاہ میں تب شرف قبولیت تک پہنچتا ہے جب اس کے اندر حسن فعلی بھی ہو اور حسن فاعلی بھی ہو. واہ بھائی واہ. ایک انسان بہت اچھی نیت سے یہاں سے نکلے جہاد کرنے کے لیے, کفار کو, کافر کو قتل کرنے کے لیے, اور قتل کرائے کسی مومن کو, ہاں حسن فاعلی ہے, حسن فعلی نہیں ہے. واہ بھائی واہ. فعل اچھا انجام نہیں دیا, نیت اچھی تھی. بعض اوقات انسان فعل اچھا انجام دے دیتا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی. فرعون حضرت موسیٰ کی پرورش کر رہا, واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. فعل اچھا ہے, فعل برا نہیں ہے. ایک نبی خدا کی پرورش کر رہا ہے, روزانہ کھانا دیتا ہے, گھر دیا ہوا, واہ واہ واہ. پناہ دی ہوئی ہے, پناہ گاہ بنا ہوا, لیکن چونکہ حسن فاعلی نہیں ہے, واہ بھائی واہ. نیت اور اخلاص نہیں ہے. قرآن میں کہیں بھی خداوند متعال نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ تجھے ہم نے پالا ہے, لیکن کیا حسن فعلی اور فاعلی ہے دو ہستیوں کے پاس. واہ بھائی واہ. ایک کفیل رسول محسن اسلام ابو طالب کے پاس, اور ایک مادر سیدت نساء العالمین جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس, کہ ایک پناہ دیتا ہے دوسری مال دیتی ہے. خدا یہ نہیں کہتا کہ تم دونوں نے کیا کیا ہے, خدا فرماتا ہے ابو طالب کی پناہ مجھ خدا کی پناہ ہے, خدیجہ کا مال خود مجھ خدا کا مال ہے. حسن فعلی بھی ضروری ہے, حسن فاعلی بھی ضروری ہے. ماشاءاللہ. اب توحید افعالی کے اس مرحلے پہ جب رسول ہیں تو فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا, جب آپ نے پھینکا کنکروں کو, آپ نے نہیں پھینکا, واہ بھائی میں نے پھینکا. اور پھر یہ وہی بات ہے جو جب جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید فاعلی دیکھیے گا, توحید افعالی دیکھیے گا, کہ حجت خدا کسی بھی فعل کو مستقلاً اپنا فعل نہیں سمجھتا, ہمیشہ ہر فعل کو خدا کا فعل سمجھتا. جب دروازے خیبر کو اکھاڑا, جسے 40 لوگ مل کے کھولتے تھے اور بند کرتے تھے, واہ بھائی واہ. اور اکھاڑنے کے بعد اسے قلعہ قموس کے سامنے موجود خندق پہ رکھ دیا, اور ہاتھ سے امیر المؤمنین نے وہ پل بنائے رکھا, اور اصحاب رسول گزرتے رہے, اور قلعہ قموس میں جا کے علی کی شجاعت کی بدولت اور اسلام کی عزت کی بدولت مال غنیمت کو جمع کرتے گئے, اور امیر المؤمنین باہر کھڑے اس دروازے کو پل بنا کے, اور مال غنیمت سمیٹنے کے بعد میں یاد آیا کہ علی نے کیا کیا ہے. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. علی نے وہ دروازہ اکھاڑا کیسے, علی نے وہ پل بنایا کیسے. مسلمان مجاہدین گزرتے رہے اور علی کے ہاتھوں میں ذرا برابر لغزش نہیں آئی, یہ ہوا کیسے. آگے پوچھا تو جناب امیر نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھا میں نے کیا کر دیا, دیکھیں یہ توحید ہے. یہ نہیں فرمایا کہ دیکھا میں نے کیا کیا, یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں کہتا تھا میں کتنا بڑا مرد میدان ہوں. فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقدرت ربانیہ. نہج البلاغہ میں آج بھی موجود. فرمایا علی نے اپنے بدن کی طاقت سے دروازہ نہیں اکھاڑا ہے, علی نے اپنے رب کی قدرت سے دروازہ اکھاڑا. رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا تھا, کل علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا, رجل ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, یفتح اللہ علی یدیہ. خدا کی طرف توجہ کیسی. فرمایا خدا فتح عطا فرمائے گا لیکن اس کے ہاتھوں پہ عطا فرمائے گا. واہ بھائی واہ. فتح کس نے عطا فرمانی ہے, پروردگار نے, خدا نے. توحید کے خلاف ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو مستقلاً, میرے الفاظ پہ توجہ کیجئے گا, مستقلاً اگر کسی کو مستقلاً فاتح قرار دوں خدا کے علاوہ تو توحید کے خلاف ہے. فتح خدا نے عطا فرمانی ہے لیکن اس فتح کا دروازہ بھی ایک ہے, ہر جگہ سے نہیں ملے گی. فتح خدا عطا فرمائے گا, علی کے ہاتھوں سے ملے گی. علم خدا عطا فرمائے گا, علی کے دروازے سے ملے گا. معنویت خدا عطا فرمائے گا, اہل بیت کی چوکھٹ سے ملے گا.
ہاں یداللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیکھ خدا رہا ہو، مل علی کے ہاتھ سے رہا ہو. واہ بھائی واہ، واہ بھائی ایک صلوات پڑھ لیتے ایک صلوات پڑھ لیتے. محمد صلی یہ توحید افعالی ہے. جب ایک بندہ اپنے افعال کو کچھ نہیں سمجھتا بلکہ خدا کے افعال کو سب کچھ سمجھتا. رسول اس مقام پہ تھے تو قرآن نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت. اور پھر اس سے آگے مرحلہ ہے توحید صفات کا، یعنی انسان اپنے علم کو علم مستقل نہیں سمجھتا، انسان اپنی قدرت کو قدرت مستقلہ نہیں سمجھتا، انسان اپنے وجود کو وجود مستقل نہیں سمجھتا، انسان اپنی توفیق کو توفیق مستقل نہیں سمجھتا. دیکھیے میں نے کل عرض کیا تھا لیکن بڑی جلدی میں کہ رسول خدا سے لے کے پورے عالم اور پوری کائنات تک ہر انسان خداوند متعال کے فضل اور فیض کا محتاج ہے. صرف ایجاد میں نہیں، صرف وجود میں آنے میں نہیں، بلکہ اپنے وجود کے تسلسل اور بقا میں بھی. دیکھیے خدا آپ کا اور میرا خالق ہے، ہمیں بنانے والا ہے، لیکن خدا کی اور میری مثال گھر بنانے والے معمار اور گھر کسی نہیں ہے. توجہ فرمائیے. کیوں؟ کیونکہ ایک معمار جب گھر بناتا ہے تو گھر بنانے کے بعد اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ مریض ہو جائے گھر باقی، وہ مر جائے گھر باقی. لیکن خدا کا اور مخلوق کا ایسا رشتہ نہیں ہے. اسے تفویض کہا جاتا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ خدا نے مجھے خلق کیا، میں خلق ہونے میں تو خدا کا محتاج تھا، اس کے بعد مستقل ہو گیا. نہ میں، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی امام، نہ صرف یہ کہ وجود میں آنے میں خدا کا محتاج ہے، بلکہ وجود میں آنے کے بعد ہر لحظہ خداوند متعال کا محتاج ہے. اس لیے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدایا پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر دینا. یعنی ایک لحظہ بھی اگر خدا کسی کو کسی کے نفس کے حوالے کر دے تو وہ فنا ہو جائے گا، وہ فنا کی گھاٹیوں میں چلا جائے گا. میں نے اس دن یہ مثال دی تھی، آج پھر عرض کرتا ہوں. پیغمبر کو بھی اور ائمہ اہل بیت کو بھی جو حبل اللہ کہا گیا اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کہا گیا، میں نے اس دن بھی عرض کیا. آیت اللہ مصباح یزدی نے فرمایا کہ یہ واعتصموا، یہ رسی کو پکڑنا ایسا پکڑنا نہیں ہے. آیت اللہ مصباح یزدی نے 2 مثالیں دی. فرمایا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ایسے رسی کو پکڑ رکھا. یہ رسی کو پکڑنا واعتصموا نہیں ہے، اعتصام نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا کہ اگر بیٹھے ہوئے ایک شخص رسی کو پکڑے ہوئے غافل ہو جائے، اس رسی پہ اس کی جو گرفت ہے، جو گرپ ہے وہ کمزور پڑ جائے، رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے، اسے نقصان نہیں ہوگا. پھر فرمایا اعتصام کیا ہے؟ فرمایا اعتصام یہ ہے کہ کوئی شخص بلندی سے پستی کی طرف گر رہا ہو اور رستے میں گرتے ہوئے ہوا میں اسے رسی ملے اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے. وہ جس نے زمین پہ بیٹھے ہوئے رسی کو پکڑ رکھا ہے، یہ اعتصام نہیں ہے، کیونکہ رسی کو چھوڑ بھی دے تو اس کے وجود پہ کوئی مشکل نہیں آئے گی، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن وہ جو بلندی سے پستی کی طرف آتے ہوئے راستے میں ہوا میں رسی کو پکڑے ہوئے ہے، فرمایا یہ ہے اعتصام. خدا نے کہا ہے جو رسول اللہ اور اہل بیت کی اس رسی یعنی حبل اللہ کا اعتصام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. یعنی اب گنجائش نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی غفلت ہو اور میری گرفت کم پڑے اور رسی چھوٹ جائے. فرمایا یہ اعتصام ہے. جب تک رسول کے دامن کو پکڑ کے رکھو گے تب تک تم باقی ہو. جب گرفت کم پڑ گئی تب تم فنا کی گھاٹیوں میں چلے جاؤ. ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد و آل جب صفات میں فنا کے مرتبے پہ آتا ہے انسان تو پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ خدا خود کو بھی رحیم کہہ رہا ہے اور اپنے پیغمبر کو بھی رحیم کہہ رہا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علیکم.
پیغمبر تم پہ حریص ہے. دیکھیں حریص کا مطلب کیا ہے؟ حریص کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے توجہ تھی انسانیت کی ہدایت کی طرف کہ خداوند متعال کو کہنا پڑا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حبیب ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اس قدر مومنین پہ حریص. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہاں جو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت تکوینی کی طرف اشارہ. یہ جو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رحمت تشریعی کی طرف اشارہ. توجہ فرمائیے گا. خدا کی دو طرح کی رحمت ہے، ایک رحمت رحمانیہ ہے اور ایک رحمت رحیمیہ ہے. رحمت رحمانیہ کو رحمت تکوینی بھی کہا جاتا ہے، رحمت رحیمیہ کو رحمت تشریعی بھی کہا جاتا ہے. رحمت رحمانیہ وہ ہے جو مومن کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی. واہ 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 بھائی واہ. وجود مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. واہ واہ واہ. حیات مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. رزق مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. بے شک. اولاد مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ تقاضا ہے اس کی رحمت رحمانیہ کا. واہ بھائی واہ. لیکن ایک ہے اس کی رحمت رحیمیہ، واہ 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 واہ. وہ صرف اور صرف مومن کے متعلق ہوتی ہے. ماشاءاللہ. کافر کو توفیق عبادت نہیں دیتا ہے، واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. مومن کو توفیق عبادت دیتا ہے. کیا بات. کافر کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی عنایت نہیں فرماتا ہے، مومن کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عنایت فرماتا ہے. رسول اللہ خدا کی رحمت رحمانیہ کے بھی مظہر ہیں واہ بھائی واہ. اور رحمت رحیمیہ کے بھی مظہر ہیں. بے شک. اب یہ مظہر کیسے بنتا ہے؟ میں کل سے اس بات کو لا رہا ہوں اور نتیجہ دینا چاہتا ہوں. یہ فانی ہوا، اس کے افعال فانی ہوئے خدا کے افعال میں، پھر اس کی صفات فانی ہوئی خدا کی صفات میں، پھر اس کی ذات فانی ہوئی خدا کی ذات میں. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اذہان میں ایسا نہیں آنا چاہیے کہ یہ کوئی ایک مادی چیز ہے، ایک میٹریلسٹک اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک مادی چیز ہے، ایک چیز دوسری چیز میں ضم ہو گئی. ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے چائے میں چینی کو ڈالا، ایسا نہیں ہے. یہ حلول ہے. حلول مکتب اہل بیت میں باطل ہے اور کفر ہے. مظہر کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ بندہ خدا یہ سمجھتا ہے کہ نہ میرا کوئی فعل ہے، نہ اس کا کوئی اثر ہے، نہ میری کوئی صفت ہے، نہ میرا کوئی علم ہے، نہ میری کوئی قدرت ہے، نہ میری کوئی طہارت ہے، نہ میری کوئی پاکیزگی ہے، حتیٰ نہ میرا کوئی وجود ہے. دیکھیں میرے افعال اور میری صفات کس چیز کے ذریعے سے قائم ہیں؟ میرے وجود کے ذریعے سے قائم ہیں. اگر میرا وجود ہی نہ ہو تو میری صفات اور افعال ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اگر میرا وجود ہی نہ ہو، میرا وجود ہے میری صفات اور میرے افعال کے لیے علت. توجہ فرمائیے. واہ واہ واہ. واہ بھائی واہ. اور میری صفات اور میرے افعال ہیں میرے وجود کے لیے معلول. اب یہ ایک بات ہے، بعض لوگ جنہوں نے رسول اکرم کو نہیں پہچانا، اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بعض دوسرے مکاتب کے اور بعض حتیٰ ہمارے مکتب کے، انہوں نے کہا پیغمبر کا کلام اور پیغمبر کی سیرت تو واسطہ فیض ہے، لیکن پیغمبر کا وجود واسطہ فیض نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. میں نے جو مقدمہ عرض کیا اگر اس کی طرف توجہ نہ ہو تو جواب سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے کہا 3 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ ہے وجود کا، اس وجود سے آتی ہیں صفات، ان صفات سے آتے ہیں افعال. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. امیر المؤمنین دروازہ خیبر کیوں کھاڑتے ہیں؟ یہ فعل ہے، کیونکہ اس فعل کے پیچھے شجاعت ہے، ایک صفت ہے. وہ صفت اس مقام پہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے وجود امیر المؤمنین ہے، وہ مرتبہ وجودی امیر المؤمنین ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ پیغمبر کے اقوال اور پیغمبر کی سیرت تو واسطہ فیض ہے، پیغمبر کی سیرت کو دیکھتے جاؤ، پیغمبر کے اقوال کو سنتے جاؤ تو یہ چیز تو تمہیں خدا تک پہنچاتی ہے، لیکن پیغمبر کا وجود تمہیں خدا تک نہیں پہنچاتا. پیغمبر سوائے ایک پیغام رسان کے اور کچھ نہیں ہے. بلکہ بعض لوگوں نے اس سے بھی زیادہ ہرزہ سرائی کی کہ جو مناسب نہیں الفاظ استعمال کیے جائے. پیغمبر نے آ کے بتلایا ہے، اب پیغمبر کا کام تمام ہے.
اب پیغمبر کی رسالت ختم ہے، اب اس کے بعد تم یہ دیکھو کہ پیغمبر نے کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے۔ میں کہوں گا اگر اس طرف متوجہ ہوتے کہ انسان کا فعل اور اس کی صفات اس کی ذات کے معلول ہیں، تو پھر اس طرف متوجہ ہوتے کہ اگر کسی کا وجود مجھے خدا تک نہیں لے جا سکتا تو نہ اس کے اقوال مجھے خدا تک لے کے جا سکتے ہیں واہ بھائی واہ، واہ اور نہ اس کے افعال مجھے خدا تک لے کے جا سکتے ہیں، واہ بھائی واہ، کیونکہ کسی بھی انسان کے اقوال اور افعال میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی اس کے وجود میں ہوتی ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ دیکھیں ایک عام انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے فجر کی، امیر المؤمنین بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ فرق کہاں پہ؟ فرق یہ ہے کہ یہ فعل علی اس صفت عبودیت علی سے نکلا ہے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ وہ صفت عبودیت علی ذات اور وجود علی سے نکلی ہے، لہذا چونکہ وجود علی کا مقابلہ نہیں ہے صفات علی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، صفات علی کا مقابلہ نہیں ہے تو افعال علی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کے اقوال اور افعال مجھے خدا تک پہنچا ہی نہیں سکتے جب تک رسول اللہ کا وجود مجھے خدا تک نہ پہنچائے۔ واہ بھائی واہ، یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، میں رسول کی بات مان کے کوئی عمل انجام دوں تب بھی خدا کے قریب ہو رہا ہوتا ہوں، اور اگر بیٹھے بیٹھے رسول سے محبت کرتے ہوئے رسول کی طرف توجہ کر دوں تب بھی خدا کی طرف جا رہا ہوتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ ایک صلوات دیا کیجیے گا محمد والا صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ۔ ایک بلند آواز سے صلوات دیا کیجیے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ رسول اللہ جب عبد ہو گئے، رسول اللہ جب عبد ہو گئے، رسول خدا جس طرح سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی رسول خدا صرف اور صرف رحمت ہے۔ کیوں صرف اور صرف رحمت ہے؟ کیونکہ صرف اور صرف عبد ہے۔ آیت اللہ جوادی عملی کے بقول کہ رسول اللہ کی حقیقت کا بیان نہ رسالت میں ہے، نہ نبوت میں ہے، نہ امامت میں ہے، بلکہ رسول اللہ کی حقیقت کا بیان عبودیت میں ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بے شک۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہم ترتیب تشہد میں رکھتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، واہ واہ واہ، واہ بھائی واہ، محمد پہلے عبد خدا ہے پھر رسول خدا۔ واہ بھائی واہ۔ اگر عبد خدا نہ ہو تو رسول خدا نہیں ہو سکتے، عبد خدا نہ ہو تو نبی خدا نہیں ہو سکتے۔ اور آیت اللہ جوادی عملی نے ایک اور خوبصورت بات کہی، فرمایا قرآن میں جب بھی خدا بند متعال نے، توجہ فرمائیے گا، کسی بھی نبی کو جب عبد کہا تو ساتھ اس کا نام لیا، وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے حبیب ہمارے عبد ایوب کو یاد کیجیے، سبحان اللہ۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، وَذْكُرْ عَبْدَنَا نوح، جہاں پر بھی کسی عبد کا تذکرہ کیا ساتھ نبی کا نام لیا، سبحان اللہ۔ جہاں پر صرف عبد کہا وہاں پر مراد آپ کا اور میرا نبی ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، متبارک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی۔ سبحان اللہ۔ کون سے بندے پہ خدایا؟ ہاں ہاں ہاں، تو اپنے بندوں کے بارے میں بتاتا تھا، کون سا بندہ؟ داؤد بندہ، یا وہ بندہ جس کا نام نوح ہے، یا وہ بندہ جس کا نام سلمان ہے؟ فرمایا نہیں، جب مطلقاً عبد کہوں ہاں ہاں ہاں، واہ بھائی تو واہ۔ وہ مراد ہوتا ہے جس کی اور کوئی پہچان نہیں ہے سوائے عبد ہونے کے۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ جب مطلقاً عبد کہہ دیا پھر اور کوئی مراد نہیں، وہ مراد ہے جو سراپا عبودیت ہے۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ البتہ عبودیت کے لیے عبودیت اور ولایت کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عبودیت اور ولایت ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ولایت در حقیقت آپ جا کے ڈکشنری میننگ دیکھیے، ولایت کا معنی ہے قرب، ولایت یعنی نزدیکی، قرب یعنی نزدیکی۔ آیت اللہ جوادی کے بقول قرب چند اقسام پہ محیط ہے، قرب یا زمانی ہوتا ہے، یا مکانی ہوتا ہے، یا معنوی ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد وعلی محمد۔
توجہ فرمائیے گا، قرب یا زمانی ہے یا مکانی ہے یا معنوی ہے۔ آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں جب قرب زمانی اور مکانی ہو تو وہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر یہ فرد میرے قریب ہے تو میں بھی اس کے قریب ہوں مکانی لحاظ سے، اور اگر آخری فرد مجھ سے بعید ہے تو میں بھی ان سے بعید ہوں مکانی لحاظ سے۔ یعنی مکانی لحاظ سے میں جس کے قریب ہوں وہ میرے بھی قریب ہے، اور میں جس سے بعید ہوں وہ مجھ سے بھی بعید ہے۔ زمانی لحاظ سے بھی اسی طرح سے کہ زمانے اور عصر کے لحاظ سے اگر کوئی شخص مجھ سے دور ہے تو میں بھی اس سے دور ہوں، اگر کوئی شخص میرے قریب ہے تو میں بھی اس سے قریب ہوں۔ لیکن فرمایا معنوی لحاظ سے ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرت سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ کون سے انسان کی؟ عام انسانوں کی یا انبیاء کی بھی؟ فرمایا تمام انسانوں کی۔ یعنی خداوند متعال ایک کافر کی بھی شہرت سے زیادہ قریب ہے اور ایک نبی کی بھی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ یہ قرب تکوینی قرب ہے، خداوند متعال سب کے قریب ہے۔ لیکن کیا جیسے خدا سب کے قریب ہے سارے انسان بھی خدا کے قریب ہیں؟ جیسے خدا سب کے قریب ہے سارے انسان بھی خدا کے قریب ہیں؟ نہیں۔ پھر آیت اللہ جوادی نے قرآن سے استدلال کیا، ینادون من مکان بعید، بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کو بہت دور سے پکارتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو بہت قریب سے پکارتے ہیں۔ یعنی خدا اگرچہ سب کے قریب ہے لیکن بعض انسان خدا کے قریب ہیں اور بعض دور ہیں، اور جو جتنا جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جو جتنا جتنا عبد بنتا چلا جاتا ہے، کیونکہ خدا کے قرب کا طریقہ عبودیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جو جتنا جتنا عبد بنتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اتنا ولی بنتا چلا جاتا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ جو جتنا جتنا عبد بنتا چلا جاتا ہے، یعنی در حقیقت خداوند متعال کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ، جو خدا کی خاطر متواضع ہو جائے خدا اسے اٹھا دیتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں معصوم نے ایسے سمجھایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ آغا مؤمنی ایران کے معروف خطیب ہیں، وہ حرم حضرت معصومہ میں یہ مثال دے رہے تھے، بہت خوبصورت اور محسوس مثال ہے جس سے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو نظام ہے نا زمین کی کشش کا، اور جس کے نتیجے میں بچے بعض اوقات کھیلتے ہوئے گیند کو یا بال کو زمین پہ مارتے ہیں، اب جب وہ زمین پہ مارتے ہیں تو وہ بال اوپر آتی ہے۔ اب بعض اوقات وہ مقابلہ لگاتے ہیں کہ کون زمین پہ پھینکے گا تو زیادہ اوپر آئے گی یہ گیند، یہ بال، تو پھر کیا کرتے ہیں بچے؟ اس کو زور سے نیچے مارتے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ یعنی جو جتنے زور سے نیچے مارے گا بال مقابلے میں نتیجے میں اتنا ہی اوپر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں خدا کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح سے ہے، جو خدا کو، جو خود کو خدا کی بارگاہ میں جتنا جھکا دے گا خدا اسے انسانوں کے سامنے اتنا اٹھا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مقصودیہ محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ چونکہ سب سے زیادہ خدا کے محضر میں رسول اللہ خاضع و خاشع ہیں، ہمارے ہاں اصول کافی موجود ہے، حدیث قدسی اس طرح کے الفاظ ہیں، ابھی متن میرے ذہن میں نہیں، کہ اے حبیب آپ کے قلب کو جب آہا سب سے بہترین ظرف دیکھا اور آپ کے وجود میں جب سب سے زیادہ عبودیت کو دیکھا تو خداوند متعال نے آپ کو نبوت اور رسالت کا مقام دیا۔ جو خدا کے محضر میں جتنا عبد بن جاتا ہے اتنا بڑا ولی بن جاتا ہے، جو جتنا جھک جاتا ہے اتنا اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسری برسولہ،
یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا بنبیہ، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ جو چیز معراج پہ لے کے جاتی ہے وہ رسالت و نبوت نہیں ہے، وہ عبودیت و بندگی خدا بند متعال ہے۔ اتنا جھکتا ہے کہ پھر معراج کے مقام پہ پہنچا۔ صرف رسول اللہ ایسے نہیں ہے، ایک صلوات علیہ کسی محمد میں نے بار بار یہ عرض کیا کہ صرف رسول اللہ ایسے نہیں، بلکہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ جس طرح کے عبد رسول اللہ ہیں رسول اللہ کے بعد، ویسے عبد امیر المؤمنین ہیں، اور آج کے آپ کے اور میرے عصر میں اور زمانے میں ویسے ہی عبد آپ کے اور میرے امام ہیں۔ جو زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، گھنٹہ پورا ہو گیا اور آپ کو بہت زیادہ زحمت دی میں نے، جو فرماتے ہیں کہ اے میری جد حسین لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں آپ پہ صبح بھی گریا کرتا ہوں اور شام میں بھی گریا کرتا ہوں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میری جد حسین میں بھی روتا ہوں اور باقی انسان بھی روتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ باقی انسان پانی کے آنسو روتے ہیں، اے میری جد حسین میں آپ پہ خون کے آنسو روتا ہوں۔ اور ایک عارف بزرگوار نے جب خواب میں دیکھا ملا سلطان فتح آبادی، علماء نے لکھا کہ انہوں نے پوچھ لیا وقت کی حجت سے کہ اے میرے مولا و آقا، وہ کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا اتر جانا؟ کیا قاسم ابن حسن کی میت کا پامال ہو جانا؟ کیا ابو الفضل العباس کے بازوؤں کا قلم ہو جانا؟ یا وہ بھوکا اور پیاسا زہرا کا لال، وہ تنہا اور تھکا ہوا زہرا کا لال، جس کی پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، جس کا پہلو توڑ دیا گیا تھا، جس کے شانے کٹے ہوئے تھے، جس کے رخسار پہ علی اکبر اور علی اصغر کا خون تھا، جس کے لبھائے مبارک کٹ چکے تھے، جس کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، کس مصیبت پہ آپ گریہ فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام زمانہ نے فرمایا میں اس مصیبت پہ گریہ کرتا ہوں جس پہ علی اکبر بھی خون کے آنسو روتا ہے، میں اس مصیبت پہ گریہ کرتا ہوں جس پہ قاسم ابن حسن بھی خون کے آنسو روتا ہے، میں اس مصیبت پہ گریہ کرتا ہوں جس پہ ابو الفضل العباس اور زہرا کا لال سید الشہداء بھی خون کے آنسو روتا ہے۔ مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ مولا وہ کون سے مصائب ہیں؟ فرمایا اما اسارت و امتی زینب، وہ علی کی علی بیٹی جو رات کی تاریکی میں نامہ کے مزار پہ جایا کرتی، وہ جس کا سایہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، وہ جس کی آواز کسی اجنبی نے نہیں سنی تھی، کربلا سے کوفہ اجرکم علی اللہ، امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ اور ایک سید الساجدین ہیں جو 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک 35 سال تک خون کے آنسو روتے ہیں۔ ابن منذر مدائنی نامی راوی ہے، امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مولا اتنے سال گزر گئے، اب گریہ کرنا چھوڑ دیجئے، مولا اب یہ رونا چھوڑ دیجئے، مولا آپ کو کھانا پیش کیا جاتا ہے آپ گریہ فرماتے ہیں، پانی پہ نگاہ پڑتی ہے آپ گریہ فرماتے ہیں، کسی کڑیل جوان کی جوانی دیکھتے ہیں آپ گریہ فرماتے ہیں، مولا آپ ذبح شدہ کسی حیوان کو دیکھتے ہیں گریہ فرماتے ہیں، مولا آپ کٹا ہوا گوشت دیکھتے ہیں گریہ فرماتے ہیں، مولا آپ صبح شام روتے ہیں، آپ کے شیعوں کو تکلیف ہوتی، مولا آپ گریہ کرنا چھوڑ دیجئے، کتنے سال ہو گئے؟ امام نے فرمایا ابن منذر تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، ابن منذر یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا، قرآن فرماتا ہے یعقوب اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی بینائی جاتی رہی،
اے ابن منذر، میرے ایک پہر میں 18 یوسف جیسے جوان نانا کی امت نے شہید کر دیے، تو کہتا ہے میں گریہ نہ کروں؟ اس نے پلٹ کے جواب دیا، ائمہ کی نفسیات سے واقف تھا، کہنے لگا مولا شہادت آپ کے لیے امتیاز ہے، شہادت آپ کے لیے افتخار ہے، آپ کے دادا شہید، آپ کے چچا حسن شہید، آپ کے بابا حسین ابن علی شہید، مولا شہادت پہ کیا گریہ فرمانا؟ امام کا گریہ اور بلند ہوا، امام کے حزن میں مزید اضافہ ہوا۔ امام نے فرمایا ابن منذر تو نے پھر انصاف نہ کیا، ابن منذر راہ خدا میں قتل ہونا تو ہماری میراث ہے، اے ابن منذر یہ ہماری میراث کب سے ہوئی کہ پھپھیاں ساتھ ہو، بہنیں ساتھ ہو، ماں ساتھ ہو، سروں پہ ردا نہ ہو، ہاتھوں میں رسن ہو، کبھی ایک بازار۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ ایک مرتبہ ایک جملہ عرض کروں گا، آپ ایک مرتبہ تصور کیجئے، آپ ایک مرتبہ حس کیجئے کہ سید الساجدین نے کتنے مشکل مراحل کو دیکھا، کتنے سخت مصائب کو دیکھا۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ آیت اللہ محقق شیرازی بزرگ کے گھر میں مجلس عزا تھی، وہ گھر کے دروازے پہ بیٹھے تھے جہاں سے مؤمنین آ رہے تھے۔ وہ کہتے شیخ حسن علی تہرانی نامی ایک روزہ خان اور نوحہ خان تھا، وہ ممبر پہ بیٹھ کے مصائب پڑھ رہا تھا۔ اس وقت میں روزہ خان مقتل کی کتاب کھولتے تھے اور مقتل کی روایت کو سناتے تھے اور مصائب پڑھتے تھے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں اس نے ایک جملہ پڑھا، اس سے آگے وہ جملہ نہ پڑھ سکا۔ کہتے وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ مقتل کا یہ تھا، دخلت زینب علی ابن زیاد، علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، وہی فی ارذل ثیابہا، سر پہ ردا نہیں تھی، اپنے قمیض کے کف سے اپنے چہرے کو چھپا رہی تھی۔ آیت اللہ وحید فرماتے ہیں آیت اللہ شیرازی بزرگ کھڑے ہو گئے، اپنا امامہ اتار کے زمین پہ رکھا، دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں روزہ خان اس سے آگے نہ پڑھنا، میں قیامت تک گریہ کرتا رہوں، میں اسے ایک جملے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں ابن زیاد کا دربار، کہاں شرابیوں کا مجمع؟ میں کہوں گا اے آیت اللہ شیرازی، 1400 سال کے بعد آپ سن کے برداشت نہ کر سکے، لیکن جب ظالم علی کی بیٹی کو لا رہے تھے، سید سجاد دیکھ رہے تھے، جگر پھٹ چکا تھا، آنکھوں سے خون جاری ہو اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون ما